کمانڈر پشاور کو اسمبلی میں طلب کیا جائے گا۔ معاملہ بہت سنگین ہے، معاملہ بہت حساس ہے۔ 2018 کے الیکشن، ریگڈ الیکشن، ابھی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اس وقت بھی آر ٹی ایس بیٹھا تھا۔ بقول جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان صاحب ہمارے معشوق تھے، ہم ان کے عشق میں مبتلا تھے، ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا اور ہم نے عمران خان صاحب کو ملک دے دیا۔ دو دن عمران خان صاحب نے نو گو ایریا بنائے رکھا، درجنوں پولیس والے زخمی ہوئے، جج زیبا چودھری کو دھمکی دی عمران خان صاحب نے۔ تو آغاز انجام پر، سال کے انجام پر بڑی سزاؤں کا آغاز ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سال کے آخری دن عمران خان صاحب کے لیے سخت پیغام آ چکا ہوا ہے، سزا ہو گئی ہے تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو، اور وہ بھی 34 سال۔ مقدمہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ دھمکیوں پر 34 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ تو دھمکیوں پر اگر 34 سال سزا خالد خورشید کو ایک عدالت نے سنائی ہے، تو عمران خان صاحب تو روزانہ کی بنیاد پر دھمکیاں دیا کرتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا آئینی بینچ کے متعلق، منہ کالا کر دیا آئینی بینچ نے، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ سال 9 جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں لائے گا۔ جاتے جاتے پی ٹی آئی کو پیغام 2024 میں دلوایا گیا، اور اب سال کے آغاز پر 6 جنوری کو عمران خان صاحب کے مقدمہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کا، اس کا فیصلہ آنا ہے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے اور کھل ڈل کر بات ہوگی، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بات ہوگی کہ بھئی آج اگر آپ سیکیورٹی اداروں کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں 34 سال سزا سنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، تو انہی لوگوں نے جب 2014 میں پارلیمنٹ پر حملے کیے تھے، جب پی ٹی وی پر حملے کیے تھے، جب روزانہ عمران خان صاحب یوں اپنا اٹھا کے آستینے اور دھمکیاں دیا کرتے تھے، بازو چڑھا کر دھمکیاں دیا کرتے تھے عدلیہ کو، انتظامیہ کو، حکومتوں کو، تب ان کو کیوں پالا پوسا اور بڑا کیا جا رہا تھا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ایک اور معاملہ، بڑا سنگین معاملہ ہے دہشت گردی کا، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ممکنہ آپریشنز ہیں ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپریشنز نہیں ہونے دیں گے، بنو اور تیرا خاص طور پر، اور پھر آئی جی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے، ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگلی بار، یعنی ابھی آئی جی آ کر بتائیں کہ آپریشنز کیوں ضروری ہیں یا کیوں کیے جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اور دوسرا پھر کور کمانڈر پشاور کو اسمبلی میں طلب کیا جائے گا۔ معاملہ بہت سنگین ہے، معاملہ بہت حساس ہے۔ آپریشن کی مخالفت کی جائے، آپریشن کی حمایت کی جائے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپشن کیا ہے، راستہ کیا ہے، کیا اسمبلی کوئی راستہ بھی بتا رہی ہے یا نہیں بتا رہی۔ اسمبلی فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی، وہاں وہ فیصلہ کرے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور جب ملک کی سیکیورٹی سلامتی کے معاملات ہو تو وہاں پر ظاہر ہے پھر وفاقی حکومت بھی مداخلت کرتی ہے، اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال پر صوبائی حکومت تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی ہوئی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن آغاز میں کرتا ہوں جو یہ خالد خورشید صاحب کا معاملہ ہے، 34 سال کی سزا، حیران کن، یعنی عمر قید، اور عمر قید بندہ باقی کتنا جیتا 50-60 سال کا بندہ ہو، ویسے پہلے عمر قید ہوا کرتی تھی 14 سال، یا عمر قید جو ہوتی تھی وہ کر آ کے نا دن رات کٹا کے 14 سال تک چلی جاتی تھی۔ اب 34 سال کی سزا، یعنی یہ شاید قتل کے بھی کسی ملزم کو اگر کسی کے اوپر قتل ثابت ہو جائے یا سزائے موت ہوتی ہے، یا پھر عمر قید یا 15-16 سال، یعنی یہ اتنا سنگین جرم انہوں نے کیا ہے کہ ان کو اتنی سنگین سزا سنا دی گئی۔ کیا جرم ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے خالد خورشید صاحب کیا کرتے رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت مرکز میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دی گئی تھی اپریل 2022 میں، تو عمران خان صاحب کے پاس پنجاب کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، آزاد کشمیر کی حکومت تھی، جو 2014 میں پارلیمنٹ کے پر حملہ کرنے، ایوان صدر پر، وزیر اعظم ہاؤس پر حملے کرنے، پی ٹی وی پر حملہ کر کے پی ٹی وی کو بند کرنے کے نام میں دی گئی تھی۔ یہ ساری حکومتیں عمران خان صاحب کو۔ 2018 کے الیکشن، ریگڈ الیکشن، ابھی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اس وقت بھی آر ٹی ایس بیٹھا تھا۔ تو جو میں اب یہ سوال اٹھا رہا ہوں اداروں کے اوپر کہ جب وہ، اب کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا
کہ اگر 2014 کے دھرنوں یا اس وقت جو پرتشدد سیاست کی گئی تھی، اگر اس وقت حساب کتاب لیا جاتا تو پھر 9 مئی ہوتا نا 26 نومبر ہوتا. 26 نومبر کے حوالے سے سوال تھا نا DGISPR سے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب سے. اس پر انہوں نے کہا تھا کہ 2014 میں اگر حساب لیا جاتا تو یہ نہ ہوتا. تو 2014 میں حساب نہیں لیا گیا. بقول جنرل قمر جاوید باجوہ کہ عمران خان صاحب ہمارے معشوق تھے، ہم ان کے عشق میں مبتلا تھے، ہمارے سر پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار تھا اور ہم نے عمران خان صاحب کو ملک دے دیا. وفاقی حکومت دی، خیبر پختونخوا کی حکومت دی، اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں دی. تو جب مرکزی حکومت عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہی اپریل 2022 میں، تو 3 حکومتیں عمران خان صاحب کے پاس تھی. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، بلکہ 4 حکومتیں سوائے سندھ کے، باقی پورے ملک میں جتنے بھی ملک کے یونٹس ہیں آزاد کشمیر، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے پاس تھے. اور اس وقت فواد چودھری صاحب نے ٹرم نکالی تھی کہ جی 27 کلومیٹر پر ہے حکومت PDM کی، اسلام آباد کے 27 کلومیٹر پر. تو اس وقت جن مفرور ملزمان کے مقدمات ہوتے تھے یا عدالتوں کے اندر جب عدالتوں سے وہ نکلتے تھے اور ضمانت مسترد ہوتی تھی، اور اس وقت جب گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ملزمان کو عدالتوں سے باہر نکلتے ہوئے، تو اس وقت خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ اپنی وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے سرکاری گاڑی میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان ملزمان کو بٹھا دیتا تھے گاڑی میں اور بھگا کے لے جاتے تھے، مفرور کرواتے رہتے تھے. ان کی یہ ڈیوٹی تھی. 9 مئی سے پہلے 14 اور 15 مارچ ہوا، جس کو میں کہتا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا جرم. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھاؤ دکھاتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عدالت کے اوپر کب حملہ ہوا تھا، کب وار ہوا تھا. عدالت کا مطلب صرف جج کی شکل نہیں ہوتی، جج کا جسم نہیں ہوتا، عدالت کا آرڈر ہوتا ہے. اریسٹ وارنٹ تھا ظفر اقبال صاحب نے، توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا، پہلا کیس تھا جو، اس میں اریسٹ وارنٹ تھے. عمران خان صاحب گرفتار عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، فرد جرم عائد ہونی ہوتی تھی. اور پھر ایک اریسٹ وارنٹ، دوسرا اریسٹ وارنٹ اور فائنل اریسٹ وارنٹ پر جب 14 مارچ کو اسلام آباد کی پولیس اور لاہور کی پولیس زمان پارک جا رہے ہیں اور ہاتھوں میں انہوں نے اٹھائے ہوئے پمفلیٹ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، لکھا ہوا تھا کہ جی ہم یہ عدالت کے اریسٹ وارنٹ کی تعمیل کے لیے آ رہے ہیں، اور میگا فون پر پولیس افسران اناؤنس کرتے جا رہے تھے کہ جی راستہ دیں، عدالت کا اریسٹ وارنٹ ہے، ہم نے تعمیل کروانی ہے. اور عمران خان صاحب اندر سے کہہ رہے تھے کہ پولیس کو آنے نہیں دینا آپ نے. بعد میں عمران خان نے اعتراف کیا کہ ہم نے پولیس پر پیٹرول بم چلائے. 2 دن عمران خان صاحب نے نو گو ایریا بنائے رکھا، درجنوں پولیس والے زخمی ہوئے، کئی گاڑیاں پولیس کی جلا دی گئیں، کئی کی آنکھیں جو ہے وہ DIG کے ایک کی آنکھ پھوڑ دی گئی تھی. اور انعام کیا ملا عمران خان صاحب کو؟ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف کہ جی پولیس چلی جائے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ 18 کو آئیں گے. اس وقت جب پولیس جو رینجرز جو ہے اور پولیس جب عمران خان صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر گلگت بلتستان کی پولیس اور KPK کی پولیس اور آزاد کشمیر کی پولیس بندوقیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی. یہ خالد خورشید صاحب اس میں بھی شامل تھے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ ملزم بھی بھگاتے رہے، یہ صاحب جو عدالت کا جو اپنا رٹ تھی اس کو رونتے رہے، تب کچھ نہیں کہا گیا. یہ ایک تقریر کرتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معصوم آدمی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا قتل، میں اس لیے ان کا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی ان کو بے گناہ سمجھ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 9 مئی کا حملہ جو ہے وہ اتنا سنگین حملہ سمجھا جاتا ہے جو کہ تھا، تو اس سے بڑا حملہ 14 اور 15 مارچ کا تھا. اس سے بڑی واردات 2014 کی تھی جس کا آپ ذکر DGISPR خود کر رہے ہیں. تو خالد خورشید صاحب کا پورا ریکارڈ ہے. لیکن اب جو مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی ہے، گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے. 26 جولائی 2024 کو اتحاد چوک، اب یہ دیکھیں نا 6 ماہ کے اندر سزا، اتحاد چوک گلگت میں، بلکہ 5 ماہ کے اندر وہاں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے دوران انہوں نے سیکورٹی اداروں، چیف سیکرٹری اور چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی اور اس کا مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا تھا اور اس پر ان کو 34 سال سزا اور 6 لاکھ کا جرمانہ ان پر عائد کیا گیا ہے. اور عدالت کے جج ہیں
رحمت شاہ صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ خالد خورشید کا جو میں ہلکا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے 2020 میں، تب بھی گلگت بلتستان میں بہتر پوزیشن جو تھی پی ٹی آئی سے زیادہ پیپلز پارٹی کی تھی۔ مسلم لیگ نون کہیں کیونکہ مسلم لیگ نون نے بالکل آخری وقت میں جا کر الیکشن کیمپین کی تھی، تو آزاد لوگ جو تھے وہ ملا کر اور پی ٹی آئی کو 10 سیٹیں دلوا کر وہاں ان کی حکومت بنوائی گئی تھی۔ یعنی 2018 کا تجربہ اور تجربے کے بعد بہت کچھ سیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا تھا۔ تو پھر پیپلز پارٹی کے ہی ایک اپنا تھے رہنما، رکن اسمبلی تھے غلام شہزاد آغا، انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ یہ ڈگری جعلی ہے خالد خورشید کی، تو اس پر پھر چیف کورٹ جو ہے گلگت بلتستان کی، اس نے خالد خورشید صاحب کو جو ہے وہ اپنا نااہل کیا، تاحیات نااہل کر دیا تھا، اور وہ پھر وزیر اعلیٰ نہیں رہے تھے۔ پھر وہاں پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے مل کر نئی حکومت بنائی جو چل رہی ہے وہاں پر۔ تو اب یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب اوئے توئے کرتے ہیں، آئی جی اسلام آباد ہو، آئی جی کوئی سے بھی آئی جی ان کو دھمکیاں دیتے تھے جلسوں میں کھڑے ہو کے۔ جج زیبا چودھری کو دھمکی دی عمران خان صاحب نے، تو وہاں کچھ نہیں عمران خان صاحب کا، بلکہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی خالی کرسی کے ساتھ جا کر، اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں طلب کیا۔ عمران خان پہلے آ نہیں رہے تھے، آئے تو معافی مانگنے کو تیار نہیں تھے، معافی نامہ لکھا تو عدالت نے ایک بار اس کو کریکٹ کروایا، دوسری بار تیسری بار، جس طرح ایک بچہ پیپر دینے جائے اور اس سے پیپر نہ ہو، پرچہ نہ وہ دے سکے، تو اس کو پھر وہاں پر بیٹھا ہوا جو انویجیلیٹر یا جو بھی ہو ایگزامینر، وہ بچے کو بار بار کہ نہیں بیٹا اس سوال کا جواب یہ ہوتا ہے۔ تو جج صاحبان عمران خان صاحب کو ایسے موقع دے رہے تھے، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی، اور جا کر عدالت میں خالی کرسی کو جا کر سلام کر کے آ گئے تھے کہ جج صاحب آئے تو کہنا عمران خان معافی مانگنے آیا تھا، بابر اعوان صاحب نے کہا تھا۔ وہ کرمنل کیس ابھی بھی عمران خان صاحب کے اوپر چل رہا ہے، لیکن یہ 26 جولائی 2024 کے مقدمے میں 34 سال سزا، تو یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو سنگین سزا، 14 سال سے تک کی سزا کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتی ہے۔ تو آغاز انجام پر ہوا ہے، یعنی سال کے انجام پر بڑی سزاؤں کا آغاز ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہے۔ لیکن میرے لیے جو لمحہ فکری ہے وہ یہ کہ بھائی صرف اس ملک میں سیکیورٹی ادارے سب کچھ نہیں ہے، یہاں پر عمران خان صاحب اور ان کے ٹولے نے بڑے بڑوں کی کو دھمکیاں دی ہیں، بڑے بڑوں کی، جھوٹ بھی بولا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ تو انصاف برابر ہونا چاہیے، اور انصاف یہ 34 سال کی سزا اب کسی عدالت میں ٹکے گی نہیں۔ جس طرح اپنا سائفر کا معاملہ جس طرح ڈیل کیا گیا تھا، عدت میں نکاح والا جس طرح مزے کا کیس مقدمہ بنایا گیا تھا، یہ بھی اس کا بھی اشر یہی ہونا ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ پی ٹی آئی اپنی مظلومیت کا جو رونا روئے گی، ان کے پاس پھر ایک جواز آ گیا ہوا ہے۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں، رات بھی کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، کہ مقدمات اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کا قانون بالکل راستہ اپنائے، اپنا راستہ لے قانون، سزائیں ہونی چاہیے، سزاؤں کے بغیر، سزا اور جزا کے بغیر معاشرے نہیں چلا کرتے۔ لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو صرف سزائیں دے کر ان کا جو اپنا ہے نا انتشار پھیلانے کا منصوبہ، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، یا وہ جو طرز سیاست ان کا ہے اس کا مقابلہ ایک پازیٹیو سیاست سے اور بھرپور سیاست سے ہو سکتا ہے، جو کہ نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ انحصار ہے پورا کا پورا کہ یہ آپ کا نمونہ آپ ہی سنبھالیں۔ اگر اس طرح ہوگا تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوں گی، پی ٹی والوں کو جو سزائیں ہوں گی، اس سزاؤں کے بعد وہ مظلومیت کا رونا روئیں گے، ان کو زیادہ پھر ان کو یہ سزائیں پی ٹی آئی کی جو مردہ گھوڑے میں جان ڈالیں گی۔ اچھا، یہ اگلا معاملہ بڑا سنگین بھی ہے، حساس بھی ہے، اور کم ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پر بات کرتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ دہشت گردی کا معاملہ ہے، اور یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپریشنز نہیں ہوتے، طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، جو بھی میں نے گزارش کی ہے کہ جو سزائیں ہیں اس سے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا،
پولیٹیکلی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن دہشت گردوں کا کیا کیا جائے؟ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی محبتیں اپنی جگہ ٹی ٹی پی کے ساتھ، لیکن صوبے کے لوگوں کے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے خیبر پختونخوا کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی ایک آپریشن آپ نے کیا، ایک آپریشن کے بعد آپ نے ہمیں ڈسپلیس کیا، ہم دوبارہ آ کر آئے اپنی تنکا کر کے دوبارہ اپنے آشیانے ہم نے جوڑے، پھر آپ نے دہشت گرد لا کر بٹھا دیے۔ کہا نا عمران خان نے کہ باجوہ صاحب لے کر آئے تھے، حالانکہ اون عمران خان نے خود کیا تھا کہ نہیں میں لے کر آیا تھا، لیکن میں نے اسی دن کہا تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی عمران خان لے کر آئے تھے، یعنی انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ کون لایا تھا واپس دہشت گردوں کو، تو عمران خان صاحب اکیلے نہیں تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی مرضی کے بغیر عمران خان اپنی اس سوچ، اپنی اپروچ، اپنی ضد پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تینوں کی برابر ایک اپروچ تھی، سوچ تھی، تینوں برابر ذمہ دار ہیں۔ تو پھر دوبارہ دہشت گرد آگے، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں آپ تباہ و برباد کر کے اور دوبارہ لا کر دہشت گردوں کو واپس بساتے ہیں، تو پھر دفاع کریں، پھر کیوں کر رہے ہیں آپریشن؟ نہ کریں۔ اب یہ کے پی کے کا یہ مسئلہ جو ہے دہشت گردی کا، اور دہشت گردی کے خلاف جو ایکشنز ہیں، ان ایکشنز پر کے پی کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکراس دی بورڈ وہ سوال اٹھا رہی ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں معاملہ اٹھا اور اس میں بنو اور تیرا سمیت قبائلی اضلاع میں ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت کی گئی ہے، اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے انسپکٹر جنرل پولیس کو جو آج اسمبلی میں طلب کیا گیا ہے، جبکہ اسپیکر سلیم سواتی نے کہا کہ اگلے مرحلے میں کور کمانڈر پشاور کو بلایا جائے گا، اور صوبے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے کسی آپریشن کا مکمل نہیں ہوگا، نہ ہی عوام نقل مکانی کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی آپریشن کا فیصلہ اسمبلی یا وزیر اعلیٰ کریں گے، قبائلی عوام بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں، کیا پہلے آپریشن سے امن آ گیا؟ امن و امان کی صورتحال پر اپوزیشن اور حکومت کے ارکان ایک ہیں، اور وہ اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سب ایک آواز ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے تحریک انصاف، اپوزیشن کرے گی، اپوزیشن سوال بھی اٹھائے گی۔ میرا سوال یہ ہے تحریک انصاف سے، میں نے اپنی رائے دے دی کہ لوگ واقعتاً کے پی کے لوگ چاہتے ہیں کہ یار وہاں پر ان کو کوئی سکون کی زندگی ملے، نہ وہاں ٹی ٹی پی ہو، نہ کسی اور نام کا دہشت گرد ہو، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں پرامن طریقے سے۔ آپریشنز میں بھی ان کا نقصان ہوتا ہے، آپریشنز نہیں ہوتے تب بھی ان کا نقصان ہوتا ہے، بھتے دیتے ہیں، مطلب وہ جاتے جاتے پیغام پہنچ جاتا ہے کہ جی اتنے بندوں کا کھانے کا بندوبست کر لیں فلاں، مطلب بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی ہیں جو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میں خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان صاحب جو ظاہر ہے ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کا نیکسس ہے وہاں پر، وہ لیڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ خود ہی بتا دیں کہ اگر آپریشن نہیں تو حل کیا ہے، علاج کیا ہے، خود بتا دیں۔ کہ اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں شام کے بعد کوئی نہیں نکلتا، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، یہ مولانا صاحب نے تو کل کہا ہے، ایک بار پھر کہا ہے انہوں نے، لیکن کئی بار یہ بات سامنے آ چکی، رپورٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان پوری ڈویژن کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں آ گئی ہیں، کہیں اور علاقے میں جو عدالت جو کسی تحصیل کی ہے، کسی ڈسٹرکٹ کی ہے، کسی سب ڈویژن کی عدالت ہے، وہ وہاں نہیں کام کر رہے جج صاحبان، ایڈمنسٹریشن ساری کی ساری ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر ہیڈ آف دی گورنمنٹ رہی ہے۔ اس کو کیسے بحال کروائیں گے آپ نے مذاکرات کر کے دیکھ لیا، آپ مذاکرات کر کے طالبان کو واپس بسا کے آپ نے دیکھ لیا، آپشن کیا ہے؟ ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جو طاقت کا استعمال ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم تمام آپشن ایک بار نہیں بار بار استعمال کر چکے ہیں تو پھر راستہ کیا ہے؟ آج کے پی کے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے کچھ سی ٹی ڈی میں دوست ہیں، سورسز ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی کے پی کے سے جو پنجاب کے اضلاع ہیں، میاں والی اور جو دیگر اضلاع جو بارڈر شیئر کرتا ہے پنجاب اور کے پی کے شیئر کرتے ہیں، وہاں سے اٹیک ہوتے ہیں، وہاں سے حملے ہوتے ہیں پنجاب کے اندر، پہاڑوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے آ کر میاں والی کے، ڈیرہ غازی خان کے، وہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں انہوں نے مورچے بنا لیے۔ وہ آہستہ پنجاب اور اس طرف سندھ کی طرف بھی جائیں گے، بلوچستان تو ویسے ہی امن و امان کی صورتحال وہاں پر بہت بدتر ہے۔ تو علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا
کہ جو آپشنز استعمال کیے جا چکے ہیں وہ دوبارہ استعمال کیے جائیں. علاج ہے ظاہر آپریشن، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. فوجی آپریشن دہشت گردوں کا. ہاں اگر کوئی پولیٹیکل فورس ہے، اگر کوئی ناراض لوگ ہیں، اگر کن کے مسائل ہیں جو حل کر کے ان کو آپ اپنا قومی دھارا میں شامل کر سکتے ہیں تو کریں. ادروائز جو لوگ آپ کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب سوال کا جواب دیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی سوال کا جواب دیں، خیبر پختونخوا کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس سوال کا جواب دیں کہ حل کیا ہے، علاج کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.